نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ حدیث مبارکہ ایک طرح کا امت کے نام سرکار دو عالم کا پیغام تھا۔ اس سے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دفعہ حسین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حسین میرا لاڈلا اور پیارا نواسا ہے، زندگی میں اگر اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تو حسین کا ساتھ دیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ کرنے کے صرف چند سال بعد ہی کربلا کے مقام پر 9 لاکھ سے زائد مسلمان، جن میں بیشتر حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، حسین کے بچوں کو شہید کر دیا، حسین کے جوان بیٹے کو شہید کر دیا، حسین کے بھائی کو شہید کر دیا، حسین کے ننھے علی اصغر کو شہید کر دیا۔ جب حسین نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے شریعت میں کچھ کمی بیشی کی، کیا میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا، کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ تو انہوں نے واضح کہا، اے حسین ہم تمہیں عرض علی میں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ حسین نے ان کو بتایا کہ تم جانتے ہو، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کا لاڈلا نواسا ہوں، اور تمہارے ہاتھوں میں جو اسلام کے پرچم ہیں، یہ پرچم میرے بابا علی کی وجہ سے بلند ہے۔ خیبر اور خندق میرے بابا کی وجہ سے جیتے، اور اسلام کا پرچم میرے بابا نے بلند کیا۔ میرے بابا ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، اور غدیر خون کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا کا ہاتھ بلند کر کے کہا، من کنت مولا فاضل علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ یہ باتیں سن کر شامی فوج، جس کی تعداد لاکھوں میں تھی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عمر بن سعد چلایا، حسین کی باتیں مت سنو، اس پر حملہ کرو، حسین کی باتیں مت سنو، اس پر حملہ کرو۔ حسین پر حملہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ حسین 3 دن سے بھوکا پیاسا حسین ایسی لڑائی لڑتا ہے، ایسی جنگ لڑتا ہے، پیاسا حسین ہاتھ میں ذوالفقار پکڑے ہوئے۔ شامی فوجیں دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ عمر بن سعد چلاتا ہے، شمر حکم دو کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ حسین پر چلانا شروع کر دے۔ کسی نے حسین پر تیر چلائے، کسی نے برچیاں ماری، کسی نے نیزے ماری، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی گرم مٹی ماری۔ جنگ جاری ہے۔ عمر بن سعد پھر کہتا ہے، شمر یہ علی کا لال ہے، یہ ایسے جنگ سے قابو نہیں آئے گا، اس کو ایسی شکست نہیں دی جا سکتی، اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، خیموں کو آگ لگا دو۔
خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے. حسین کبھی خیموں کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی فوج کی طرف دوڑتے ہیں. حسین کبھی تنہا خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی دوڑ کر سپاہ کا مقابلہ کرتے ہیں. اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہو. حسین ذوالفقار ہو گئے. یہ سنتے ہی حسین ذوالفقار ہو گئے. حسین زخمی ہو چکے ہیں، بدن چھلنی چھلنی، زین سے زمین پہ گرتے ہیں. تیروں کی بارش جاری ہے. حسین کا گھوڑا حسین کے ارد گرد دوڑنا شروع کر دیتا ہے. عمر بن سعد کہتا ہے اس گھوڑے پر تیر مت چلاؤ، میں نے خود دیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے پر سواری کی. افسوس ان کو یہ تو یاد رہا کہ اس گھوڑے پر نبی پاک نے سواری کی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس پر تیر نہیں چلانے. لیکن وہ حسین جو نبی کے کاندھوں پر سوار ہوتا رہا، جو وہ حسین جو نماز کے دوران بچپن میں نانا کی پیشانی پہ پیٹھ پر سوار ہو گیا تو حکم الہی سے سجدہ لمبا کر دیا گیا. وہ حسین، افسوس مسلمانوں کو یہ یاد نہ رہا حسین پر تیروں کی بارش ہوتی رہی. حسین شہید کر دیے. شہادت کا منظر بھی عجب ہے. جب شامی حسین کو شہید کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چہرہ تو رسول اللہ سے مشابہ ہے. وہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے حسین نہیں سرکار دو عالم. پیچھے ہٹ جاتے ہیں. شمر معلوم کہتا ہے یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا. لہذا وہ آتا ہے اور اپنی تلوار سے سرکار حسین کے گردن پر چلانا شروع کرتا ہے. شمر کہتا ہے کہ مجھے اسے خیال تھا حسین کے جو ہونٹ لب ہل رہے ہیں وہ ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے، لیکن وہ کیا سنتا ہے. حسین تو شکر ادا کر رہے تھے اس باری تعلق اس ذات کا کہ اس نے اس امتحان سے اس کو کامیاب کر دیا. شمر سے پوچھتے ہیں حسین کہ شمر تو مجھے کیوں شہید کر رہا ہے. شمر کہتا ہے کہ حسین تجھے قتل کرنے کے بعد، تجھے شہید کرنے کے بعد مجھے مال و زر ملے گا، مجھے ڈھیروں شرفیاں ملیں گی. حسین کو شہید کر دیا. حسین شہید ہو گئے. کل میں کسی دوست کا کتاب سن رہا تھا. وہ یزید کی حمایت میں بول رہے تھے. میرا ایک سوال ہے، ان کو تو مال و دولت چاہیے تھا، ان کو تو حکومت چاہیے تھی، ان کو تو اس چیز کا لالچ تھا. میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو اس چیز کا لالچ ہے جو آپ حسین کے مقابلے میں یزید کو سپورٹ کرتے ہیں، یزید کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا خوبصورت بات کہی ہے واصف علی واصف. وہ کہتے ہیں کربلا کے بعد صرف 2 ہی فرقے بچے ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی، اور میں حسینی ہوں. میرے خیال میں ان کا بھی قصور نہیں ہے.
کیوں؟ ان کو کوئی مرشد و ہادی ہی نہیں ملا جو حسین کی حقیقت اور معرفت بیان کر سکتا، جو اہل بیت کی شان بیان کر سکتا، جو ان کے اندر اہل بیت کی محبت کا علم ان کے دلوں میں اجاگر کر سکتا۔ اہل بیت کی محبت عطا ہے اور یہ اسی سے مل سکتی ہے، یہ اسی سے عطا سکتی ہے جس کے دل میں یہ محبت فرض ہو۔ ہم پہ بھی یہ کرم ہمارے مرشد کی طرف سے ہے۔ شاید ہم بھی اسی کشمکش کا شکار ہوتے اگر ہمیں سخی سرکار جو ریلی محمد کے اندر پال حقیقت پانچ تن شاشناک نہ کیا ہوتا۔ علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اس سارے معاملے کو بڑا اچھا بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا سر حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ بات ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ حسین ہی اکبر تھے، یزید باطل ہے، باطل تھا، باطل ہی رہے گا۔ یا علی حق۔